رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی‌الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر کے لیے بآواز بلند صلوات متعال کا لطف عظیم ہوا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا اس موضوع کے حوالے سے خود خداوند متعال اپنی محبوب کتاب میں رسول گرامی کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا، گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ میرے خیال سے کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی آیت اللہ، کوئی مجتہد، کوئی مولوی، کوئی ملا امامت کی وضاحت میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر ہی نہیں سکتا جتنے استعمال خدا نے کیے۔ کیا کوئی اس سے سخت لفظ کوئی امامت کی عظمت میں کہہ سکتا ہے؟ کیا کسی میں جرأت ہے جو رسول سے کہے؟ پتہ نہیں ہمارے یہاں مولویوں کو کیا ہو جاتا ہے، مولویوں کو اپنی نمازوں اور اپنے روزوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے اور ان نمازوں پہ بہت ناز کرتے ہیں، بہت ناز کرتے ہیں۔ جنت ہم نے خرید لی، 1 روزہ رکھ لیا، جنت تو ہمارے پاس چل کے آئے گی، ساتھ میں حوریں بھی ملیں گی۔ 1 حج کر لیا، 70,000 ملائکہ کو اپنا نوکر بنا لیا۔ وہ کہ جنہیں اپنی نمازوں پہ ناز ہے، وہ کہ جنہیں اپنے روزوں پہ ناز ہے، وہ کہ جنہیں اپنے حج پہ ناز ہے، وہ ذرا اس آیہ کریمہ میں غور کریں۔ خدا فرما رہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو اے رسول تمہاری رسالت بیکار، تمہاری رسالت بیکار اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ اچھا، ان جملات کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ قرآن مجید کا انداز نرالا ہے، اللہ کا انداز بیان نرالا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کسی مخلوق کا کلام تو ہے نہیں جسے مخلوق سمجھ جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے خالق کا کلام ہے، اب کوئی ایسا انسان ہی اس کلام کی وضاحت کر سکتا ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنی جانب سے معین کیا ہو۔ میں امامت بیان کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سے باشعور افراد تشریف فرما ہیں۔ اب آتے اہل بیت اطہار کی خدمت میں۔ خلاصہ اور چکیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کا انداز بیان نرالا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیواروں کو ہوتا ہے۔ کبھی کبھی 2 بیٹوں میں جب لڑائی ہوتی ہے تو باپ ایک کمزور کو سناتا ہے اسے، لیکن ٹارگٹ کوئی اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ تمہارے ذریعے یہ پیغام میں بہت ساروں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا کسی سے، لیکن سنانے کا مقصد کسی اور کو تھا۔ رسول اللہ میں شرک کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہا ہے ان اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ رسول گرامی سے خطاب کر رہا ہے۔ رسول میں شرک کا کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ پتہ چلا اللہ کہہ رسول سے رہا ہے لیکن سنانا کسی اور کو چاہ رہا ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں شرک کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اگر یہ جو کائنات کا رسول اگر یہ بالفرض شرک کرے تو ہم اس کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ تو ذرا سوچو اگر تم شرک کرو تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ ماشاءاللہ سے آپ پہنچ رہے ہیں۔
کہا کسی سے، سنانے کا مقصد کسی اور کو ہے۔ اب سمجھ میں آیا وہ رسول جو علی سے محبت کرتا ہو، وہ رسول جو جگہ جگہ پہلے ہی بتا چکا ہو کہ میرے نزدیک تمہارا مرتبہ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ اے علی تم میرے بھائی ہو، تم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، تم سب سے بہترین قضاوتیں کرنے والے ہو۔ ان تمام چیزوں کے باوجود خدا رسول کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا اس پیغام کو پہنچا دو، وگرنہ تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ نے کہا رسول سے ہے لیکن سنانے کا مقصد کسی اور کو ہے۔ گویا اللہ بتانا چاہ رہا ہے یاد رکھو علی کی ولایت میرے نزدیک اتنی حساس ہے کہ اگر یہ رسول کوتاہی کرے تو یہ حال، اب ذرا سوچو اگر تم کوتاہی کرو تو کیا حال ہوگا۔ اگر تم کوتاہی کرو تو تمہارا حال کیا ہوگا، کیا حال ہوگا۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے قبلہ تبلیغی مجلس خطاب فرمائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تبلیغی مجلس خطاب کروں گا۔ ممبر پہ بیٹھا، میں نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ قبلہ میں نے آپ سے کہا تھا تبلیغی مجلس بیان کیجئے، آپ نے پوری مجلس میں فضائل علی بیان کیے۔ میں نے کہا بھائی آپ خود جاؤ قرآن مجید کی طرف، ایک آیت دکھا دو کہ جس میں علی کی ولایت کے سوا کہیں اور لفظ تبلیغ موجود ہو، دکھائیں۔ لفظ تبلیغ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے مختص کیا گیا۔ دیکھیں میرے اصلاحی بیانات ماشاءاللہ سے انٹرنیٹ پہ جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں کلپس آپ کو ملیں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے صحیح غلط بعض اوقات ہوتا ہے۔ میں نے ایک خطیب کو دیکھا، میرا دل یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا درد ہوا۔ ایک خطیب کو دیکھا جس نے 40 منٹ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے۔ 40 منٹ کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے عوام کی طرف کہہ رہا ہے اب آئیے حق ممبر بھی ادا کیا جائے۔ 40 منٹ علی ابن ابی طالب کا ذکر کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ اب آئیے حق ممبر بھی ادا کیا جائے۔ کیا جناب والا؟ آپس میں محبت رکھو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ میں کہوں کمال ہے تمہاری عقل پر، حق ممبر تو وہی تھا جو تم نے پہلے ادا کیا، وہ حق ممبر تھا۔ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے بہتر کوئی حق ممبر ہو سکتا ہے؟ وہ حق ممبر تھا۔ آپ اصلاحی بیانات رکھیں، میں بہت مؤید ہوں اس بات کا، اصلاحی بیانات ہونے چاہیے۔ میں بارہا مجلسوں میں عرض کرتے رہتا ہوں اصلاحی بیانات سنیں تاکہ آپ کا عمل درست ہو، فضائل سنیں تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ بیلنس لے کے چلیں، افراط اور تفریط دونوں غلط ہے، نہ افراطی بنو نہ تفریطی بنو۔ یہ عظمت امامت و ولایت ہے۔ خدا بند متعال اسی قرآن مجید میں جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، جناب ابراہیم کی طرف خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے؟ منصب امامت کو سمجھیے۔ منصب امامت کی عظمت کے لیے یہ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کافی کہ جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منصب امامت منصب نبوت سے بلند و بالا ہے۔ جناب ابراہیم سے خدا کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جناب ابراہیم کا کچھ چیزوں کے ذریعے امتحان کیا۔ جب جناب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گئے، آلریڈی جناب ابراہیم کیا تھے؟ نبی تھے، خلیل خدا تھے، لیکن خلیل خدا ہونے کے بعد، نبی ہونے کے بعد اللہ نے اور امتحان لیا۔ جب اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب تم اس منزل پہ آ گئے ہو کہ میں تمہیں امام بنا دوں۔ اب تم اس منزل پہ پہنچ چکے ہو کہ میں تمہیں امام بنا دوں۔ کل میں نے ایک مختصر مقدماتی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی ضرورت امامت کے حوالے سے، امامت کی کیا ضرورت ہے۔ ہشام بن حکم چھٹے امام کی خدمت میں آئے، حضرت نے پوچھا ہشام کل جو تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ مناظرہ کیا ذرا اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہشام بن حکم مولا کے
بہترین شاگرد، بہترین متکلم، مولا کے نقش قدم پہ چلنے والے. اور ہشام بن حکم سے اصول کافی کی بہت ساری روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہشام بن حکم سے مولا ایک خاص طریقے کی محبت فرمایا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے ہشام بن حکم سے. یہ بہت بڑے متکلم، بہت بڑے کلامی تھے. مولا نے فرمایا کل تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا؟ ہشام بن حکم نے فرمایا مولا کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ کی موجودگی میں میں اپنا مناظرہ بیان کروں، یہ بیان کروں کہ میں اس سے کس طرح جیتا آپ کے ہوتے ہوئے؟ مولا نے فرمایا وہ چیز کہ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے فَفْعَلُوا، اسے انجام دو. یہ اصول کافی کی تیسری حدیث ہے کتاب حجت کی. وہ کہ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اسے تم انجام دو. پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار جب کوئی حکم دے تو وہاں تعارفات اور چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ تادیب ادب امامت ہے. امام نے فرمایا خراسانی ہے، امام نے فرمایا ادخلوا فی ھذا التنور، اس تنور میں داخل ہو جاؤ. اب اگر تمہارا عقیدہ امامت پہ تھا، اب اگر تمہارا عقیدہ عقیدہ عصمت پہ تھا، اب اگر تمہارا عقیدہ عقیدہ اطاعت پہ تھا تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مولا اگر کودوں گا تو جل جاؤں گا. تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے. اگر مولا نے فرمایا ادخلوا فی ھذا التنور تو آپ کو تنور میں جانا تھا بس. یہ اطاعت محض ہے جو معصوم کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، صرف معصوم کی اطاعت محض. مثلا اگر معصوم امام آپ سے کہے کہ آپ اپنے والد محترم کا سر کاٹ دیں تو آپ کیا کریں گے؟ سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے، نہیں سوچیں گے. کیوں؟ کیونکہ امامت کے مقابلے میں اطاعت محض ہم پہ واجب ہے. مفترضۃ الطاعہ، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، فرض ہے. ہم چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں رکھیں گے. خلاصہ امام نے فرمایا ہشام جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اسے انجام دو. ہشام بن حکم شروع ہوئے کہ مولا مجھے خبر ملی تھی کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے، عمرو بن عبید بہت بڑا علامہ ہے، بہت پڑھا لکھا ہے. کہ جب مجھے خبر ملی تو کسی نے بتایا کہ بصرہ میں جمعے کے دن یہ ایک میٹنگ سجائے بیٹھے گا، جمعے کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، بات چیت کرے گا. مجھے خبر ملی، میں بصرہ کے لیے نکل پڑا. بصرہ پہنچا. میں جب اس کی مجلس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا چاروں طرف سے لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے. کوئی علامہ کہہ رہا تھا، کوئی علامہ دہر کہہ رہا تھا، کوئی عالم کہہ رہا تھا، کوئی فلاں کوئی فلاں، مختلف القابات سے نوازا جا رہا تھا. اور اس کی گردن میں ایک ہرے رنگ کی شال پڑی ہوئی تھی. اصول کافی کی تیسری حدیث، ہرے رنگ کی شال پڑی ہوئی تھی. میں پیچھے بیٹھ گیا. جب لوگ تھوڑا تھوڑا ہٹنے لگے تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی، مجھے قریب بلایا، مجھ سے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں، کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ کہ بسم اللہ سوال کرو. ہشام بن حکم نے فرمایا الک عین، کیا تمہاری آنکھ ہے؟ پہلا سوال. ایسے نہیں امام صادق ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. کیا تمہاری آنکھ ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہشام نے فرمایا ہاکذا مسئلتی، ہمارے سوالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، نتیجہ تھوڑی دیر کے بعد خود تمہیں مل جائے گا. ہاکذا مسئلتی. عمرو بن عبید نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے اسی طرح کے سوالات ہیں تو پوچھو، اگرچہ تمہارے سوال حماقہ احمقوں والے ہیں، پاگلوں والے، گدھوں والے مثال کے طور پہ. پوچھو کہ بسم اللہ. اللہ کا عین، کیا تمہاری آنکھ ہے؟ کہ ہے. فما تصنع بہا، اسے کرتے کیا ہو؟ اس سے دیکھتا ہوں، دنیا دیکھ رہا ہوں، چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا. اللہ کا انفن، کیا تمہاری ناک ہے؟ ہے. کیا کرتے ہو؟ سونگتا ہوں. اللہ کا اذنون، کیا تمہارے کان ہیں؟ ہیں. کیا کرتے ہو؟ آوازوں کو سنتا ہوں. اللہ کا فمون، کیا تمہارا منہ ہے؟ ہے. اسے کیا کرتے ہو؟ چیزوں کو کھاتا ہوں. منہ کا کام کیا ہے؟
چیزوں کو کھانا، مزے لینا. اچھا، الک قلب، کیا تمہارا دل بھی ہے؟ کیا تمہارا دل بھی ہے؟ ہاں دل بھی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ ناک سونگھنے کے لیے، یہ زبان یا منہ مزہ اور ذائقہ لینے کے لیے، کھانے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے. الک قلب، کیا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ ہاں دل بھی ہے. فما تصنع بہا، دل کا کیا کام ہے؟ کہ ناک سونگھنے میں جب شک کرتی ہے، مثال کے طور پہ دو خوشبو اس ناک نے سونگھی، ایک عطر فلاں صاحب لے کے آ گئے، ایک عطر فلاں صاحب لے کے آ گئے. ناک نے سونگھا، ناک نے سونگھنے کے بعد مشکوک ہو گئی. دل کا کام یہ ہے کہ وہ جو اس نے دو خوشبو سونگھی ہیں ان دونوں خوشبو میں فرق قرار دے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یا یہ فلاں عطر کی خوشبو ہے. اچھا، اور آپ کی آواز جب دو چار آوازیں ہو جاتی ہیں تو دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دو چار آوازوں میں فرق معین و مشخص کرے کہ یہ جناب الف کی آواز ہے، یہ جناب بے کی آواز ہے، یہ جناب تے کی آواز ہے. یہ دل کا کام ہے. ہشام بن حکم نے فرمایا بس مجھے جو کچھ جواب لینا تھا وہ میں نے لے لیا. میں نے کہا تمہاری ناک ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے. کان ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کان بھی ٹھیک ٹھاک ہے. منہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. مطلب ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کے باوجود خداوند متعال نے دل کو بنایا ہے تاکہ تمہارے اعضاء و جوارح کے شکوک و شبہات دور کر سکے. امامت سمجھا رہا ہوں اصول کافی سے، کوئی لفاظی یا کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے. اہل بیت کے معارف سننے کی عادت ڈالیں، قرآن سننے کی عادت ڈالیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے دل کو بنایا کس لیے؟ تاکہ جب یہ کان کسی شک میں پڑ جائیں تو شک سے دور کریں، یقین تک پہنچائیں. جب یہ آنکھیں کسی چیز کو دیکھنے کے بعد شک میں مبتلا ہو جائیں تو دل کا کام یہ ہے کہ شک سے دور کریں اور منزل یقین پہ پہنچائیں. اب ہشام ابن حکم نے ہاتھوں کو جوڑا کہ اے ابا مروان، اب ذرا تصور کر، تو نے خود بتا دیا کہ خداوند متعال نے آنکھ پیدا کی، سالم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے کسی امام کو قرار دیا. منہ بنایا، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی ایک امام قرار دیا. اس کا کام یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کو شکوک سے نکال کے یقین کی منزل تک پہنچائے. اب ذرا تصور کر، وہ خداوند حکیم کہ جس نے تیرے اس مختصر بدن کو بغیر امام نہیں چھوڑا، اس کائنات کو بغیر امام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تمہارے اس مختصر وجود کو بغیر امام نہیں چھوڑا. کیسے ممکن ہے کہ اس پوری کائنات کو بغیر امام چھوڑ دے؟ یہ اپنی شکوک لیے ایک دوسرے کے پاس پھرتے رہے. جس طرح اعضاء و جوارح کے شکوک دور کرنے کے لیے اللہ نے دل و دماغ کو بنایا تاکہ اس انسان کو، ان اعضاء کو شکوک سے دور کر کے، ارتداد سے دور کر کے یقین کی منزلوں تک پہنچائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کے لیے ایک امام بنایا ہے تاکہ وہ اپنی شکوک امام کے در پہ لے کے آئیں، یقین خرید کے لے کے جائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال اتنا بڑا نظام قائم کرے، اتنی بڑی مخلوق پیدا کرے اور اس مخلوق کو بغیر کسی ہادی، بغیر کسی لیڈر، بغیر کسی رہبر چھوڑ دے. آج چھوٹی چھوٹی سی کمپنیوں میں جائیں، معاذ اللہ، چھوٹا منہ بڑی بات، مطلب آپ ایک 2 کوڑی کے مینیجر پہ بھروسہ کر رہے ہیں، 2 کوڑی کے مینیجر پہ. اللہ تبارک و تعالی کہ جس نے اتنی بڑی دنیا کو مینیج کیا، اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے.
مطلب آپ کسی کمپنی میں کسی کو مینیجر بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ یہ مینیجر اتنے لوگوں پہ کنٹرول رکھے۔ آپ ایک ٹیم تیار کریں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک ٹیم تیار کی تو اس ٹیم میں کسی ایک کے حوالے اتھارٹیز دیں گے، کوئی ایک ایسا ضرور ہوگا کہ جس سے مسلسل آپ رابطے میں رہیں گے تاکہ پوری ٹیم کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ اس سے بھی آسان مسجد حیدری شیعہ جامع مسجد میرا روڈ میں مسجد میں اگر کوئی پرابلم آتا ہے، کچھ بھی مسئلہ آتا ہے تو ضرور آپ کے پاس ایک خاص ایسا بندہ ہوگا کہ جس کی طرف رجوع کریں گے۔ مسجد کا مائک خراب ہے تو ضرور کوئی ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جس سے سوال کریں گے کہ جناب والا مائک کیوں خراب ہے یا نہیں؟ مطلب چھوٹے سے نظام کو بغیر رہبر و لیڈر ہم اور آپ رکھنا پسند نہیں کرتے، تو اس کائنات کو بغیر رہبر و لیڈر کیسے اللہ چھوڑ دے گا؟ امامت عقلی ہے۔ ہم نے صرف کسی کے کہنے سے امامت کو نہیں مانا ہے، ہم نے کسی کے کہنے سے امامت کو نہیں مانا، بلکہ اپنی عقل کی ضروریات کے مطابق امامت کو ایکسپٹ کیا ہے۔ یہاں تک بحث ماشاءاللہ سے کل بھی میں نے مقدمتاً ضرورت امام پہ گفتگو کی تھی، ضرورت حجت، یعنی اللہ کی حجت کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ میں نے کل ایک دو روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، آج میں ایک روایت اصول کافی سے بیان کروں گا اور انشاءاللہ اسی کے زیر سایہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے نقل کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ روایت بڑی زبردست روایت ہے اور میرے خیال سے اس روایت کا ایک ایک لفظ آپ کا تو نہیں پتا لیکن مجھے بڑا پسند ہے، ایک ایک لفظ، اور میں نے اس روایت کے ایک ایک لفظ پر مختلف شرحیں اصول کافی کی دیکھی تاکہ اس لفظ کو بہتر سے بہتر سمجھ سکوں۔ میں فی الحال مرآت العقول علامہ مجلسی جو کہ اصول کافی کی ایک بہترین شرح ہے، اس سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ روایت ہے منصور بن حازم کی۔ منصور ابن حازم چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے خود اپنا مناظرہ امام کی خدمت میں سنایا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں قول معصوم یا تقریر معصوم۔ قول معصوم یعنی معصوم نے کچھ فرمایا وہ ہو گیا قول معصوم، حدیث جسے کہا جاتا ہے۔ ایک ہے تقریر معصوم، مثال کے طور پہ میں وضو کر رہا ہوں، معصوم امام میرے سامنے کھڑے، میں وضو کر رہا ہوں، اگر معصوم امام مجھے دیکھ رہے ہوں اور پورا وضو میں نے کر لیا ہو اور معصوم امام نے نہ ٹوکا ہو تو میری وضو آپ لوگوں کے لیے حجت بن جائے گی۔ اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ منصور ابن حازم امام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک مناظرہ، ایک کسی سے بات چیت جو انہوں نے کی وہ مولا کی خدمت میں پیش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا نے اس بات کی تائید کی تو مطلب تقریر معصوم، مولا خاموش رہے یا مولا نے کہا احسن کیا بہترین گفتگو ہے تو باتوں میں چار چاند مزید لگ جاتے ہیں۔ منصور ابن حازم کہتے ہیں ان اللہ اجل و اکرم من ان یعرف بخلقہ، اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے ذریعے پہچانا جائے۔ جملوں پہ غور کریں، اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اسے مخلوقات کے ذریعے پہچانا جائے، بلکہ اللہ کے ذریعے ہم اور آپ پہچانے جاتے ہیں، مخلوقات اللہ کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ اچھا، منصور ابن حازم نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میں ایک قوم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کی ربوبیت پہ یقین رکھتے ہو، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہو، اللہ کے وجود پہ یقین رکھتے ہو؟ کہ ہاں اللہ کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں۔ منصور ابن حازم نے فرمایا ہر وہ انسان کہ جس کا یقین اللہ کے وجود پہ ہے، ظاہر سی بات ہے جب تم نے مان لیا کہ کوئی اللہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں میں اس کی خوشی ہوگی اور کچھ چیزوں میں اس کی ناراضگی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ رولز ہوں گے۔ میں اگر ایک سپوز کمپیوٹر بھی بناتا ہوں تو اس میں 1000 رولز ہوتے ہیں جسے فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اب جو چھوٹا سا کمپیوٹر بنا ہے تو اس کے نمے دو نم 1000 رولز، اور جو اتنی بڑی کائنات کریٹ کرے اس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، سب دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا کے سب سے بدترین انسان جسے کمیونسٹ کہتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بدترین انسان۔ منصور ابن حازم نے فرمایا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس اللہ کے کچھ رولز بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، رولز ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ اس اللہ کے کچھ رولز ہیں کہ جنہیں فالو کرنا ہم پہ اور تم پہ واجب ہے؟ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ماشاءاللہ سے میری باتیں آپ حضرات تک بخوبی پہنچ رہی ہیں، مجھے یقین ہے۔ اور یہ خطیب، اچھے خطیب کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ لوگوں کو کس حد تک باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ خلاصہ منصور ابن حازم نے فرمایا اگر ثابت ہو گیا کہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ رولز ہوں گے، اس کی کچھ چیزوں میں ناراضگی ہوگی اور کچھ چیزوں میں خوشی ہوگی کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اب ذرا بتاؤ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اس کے رولز کیا ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کہ کیسے پتا چلیں گے کہ اس اللہ کے کچھ رولز ہیں؟ یا تو تم پر وحی نازل ہوتی ہو اللہ کی طرف سے، یا تو خود تم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو، اللہ خود تمہیں بتائے کہ جناب والا جناب زیغم صاحب نماز مغرب 3 رکعت پڑھنا، اور مغرب میں یہ پڑھنا، عشاء میں یہ پڑھنا، ایسے سجدہ کرنا، ایسے رکوع کرنا، یا تو خود مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہو تب مجھے اللہ کے رولز کا علم ہوگا، یا پھر کسی ایسے آدمی کو فالو کرنا پڑے گا کہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، جس کے پاس اللہ کے پیغامات ہوں، کسی ایسے کو فالو کرو۔ کہ تم پہ وحی تو نازل ہوتی نہیں ہے، کہ بے شک ہم پہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ جب وحی نازل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کا کوئی رسول ہے کہ جسے فالو کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کہ ہاں رسول ہے، کہ ٹھیک ہے۔ جب تک رسول اللہ زندہ تھے تب تک تو ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ ہمارے رسول تھے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو ہم دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے۔ لیکن اب جب کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ اگر آپ کل کی مجلس سے غور کریں، پہلے ضرورت امام پہ گفتگو، اہمیت امام، ضرورت امام، امام کا کام کیا ہے، امام کون ہے پہ پہنچنے والے، وہ کون ہو پہ پہنچ جائے پھر تو منزلیں آسان ہیں۔ رسول اللہ زندہ تھے، رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، لیکن جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد کیا ممکن ہے اللہ ایک رسول کو بھیجنے کے بعد اس مخلوق کو ان کی حیرت اور پریشانیوں میں چھوڑ دے؟ ان کے لیے کوئی امام یا کوئی رہبر یا کوئی لیڈر معین و مقرر نہ کرے کہ ہاں مقرر کیا ہے کہ اچھا رہبر و لیڈر کون ہے؟ کہ قرآن، کہ قرآن تمہارا رہبر ہے، قرآن تمہارا لیڈر ہے، قرآن تمہارے لیے حجت ہے کہ ہاں رسول اللہ کے بعد قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا یہ بھی دنیا کے سب سے جاہل ترین لوگ تھے کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا، جاہل ترین لوگ تھے۔ کیسے؟ منصور بن حازم نے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس قرآن کو تم حجت سمجھ رہے ہو، جبکہ اسی قرآن میں شاذ و نادر چیزیں بھی ہیں۔ شاذ و نادر چیزوں سے مراد ہمیں نہیں پتہ ہے ان کا نام، ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے میں، محکم بھی ہے، متشابہات بھی ہیں، ساری چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں۔ اور اسی قرآن میں یخاصم بہ المرجی، وہ جو مرجی ہے وہ بھی اسی قرآن سے مناظرہ کرتا ہے، وہ جو زندیق ہے وہ بھی اسی قرآن سے اپنی دلیلوں کو ثابت کرتا ہے، وہ جو مثال کے طور پہ سنی ہے وہ بھی اسی قرآن سے اپنے آپ کو حق سمجھے گا، وہ جو شیعہ ہے وہ بھی اسی قرآن سے دلیلیں لائے گا اور اپنے آپ کو حق سمجھے گا،
وہ جو نمیدونم بہرا ہے، وہ جو شش امامی ہے، وہ جو سے امامی ہے، وہ جو حنفی ہے، وہ جو شافعی ہے، وہ جو نمیدونم بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سارے کے سارے اسی قرآن سے اپنی اپنی دلیلیں ثابت کریں گے. سارے لوگ اسی قرآن سے اپنی اپنی دلیلیں ثابت کریں گے. اب کوئی تو ایسا ہو جو بتا سکے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. کوئی تو ہو جو بتا سکے ان میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے. اچھا یہ بتائے گا کون؟ بتائے گا وہ کہ جس کے پاس پوری قرآن کا علم ہو، جو قرآن پہ قیمومیت رکھتا ہو، جو قیم القرآن ہو، جو محافظ قرآن ہو، وہ بتائے گا. اب مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کے بعد قرآن جاننے والے کون تھے؟ کہ ذرا بتاؤ رسول اللہ کے بعد کون لوگ تھے جو قرآن جانتے تھے؟ اب یہ سر کھجلانے لگے، کھجلاتے کھجلاتے ابن مسعود قد کان یعلم القرآن، عمر قد کان یعلم القرآن. ابن مسعود قرآن جانتے تھے، عمر صاحب قرآن جانتے تھے، حذیفہ مثال کے طور پہ قرآن جانتے تھے، فلاں صاحب قرآن جانتے تھے. ابن منصور بن حازم نے دبے الفاظ میں کہا پوری قرآن جانتے تھے. آپ نے فرمایا نا کہ جانتے تھے، ابن مسعود جانتے تھے. مسلمانوں سے سوال کیا؟ پورا قرآن جانتے تھے. اب یہ صاحب خاموش ہو گئے، بولیں تو کیا بولیں کہ جا کے خود انہی سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ ابن مسعود سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ ابن عباس سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ خلیفہ اول و دوم سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک ایسا آگے نہیں بڑھا کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں سوائے علی ابن ابی طالب کے. سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں قرآن پورا جانتا ہوں. منصور ابن حازم فرماتے ہیں کہ جب فلاں صاحب سے پوچھو کہ آپ بھائی قرآن جانتے، من قیم القرآن، قرآن کا قیم کون ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو قالوا ابن مسعود قد کان یعلم وعمر یعلم وحذیفہ یعلم. قلت کلہ، کیا یہ سارے کے سارے پوری قرآن جانتے تھے؟ قالوا لا، نہیں. فلم اجد احدا یقال، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں، الا علی، سوائے علی کے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس آؤ میں پورا قرآن جانتا ہوں. بلکہ میرا قرآن پہ احاطہ ہے. بھئی قرآن اور ہے، کتاب اور ہے، ان کے پاس قرآن نہیں بلکہ کتاب الہی کا علم ہے. کتاب الہی جسے علم خداوندی کہا جاتا ہے. قرآن ان کے مقابلے میں، ان کے علوم کے مقابلے میں قرآن کا علم چھوٹا ہے. ان کے پاس جو علوم ہیں، علی کے سوا کسی نے نہیں فرمایا کہ میں پوری قرآن جانتا ہوں. کہ فلاں صاحب کے پاس جاؤ تو فلاں صاحب بعض چیزوں میں کہتے ہیں ادری جانتا ہوں، بعض چیزوں میں کہتے ہیں لا ادری نہیں جانتا ہوں، بعض آیتوں میں کہتے ہیں جانتا ہوں، بعض آیتوں میں کہتے ہیں نہیں جانتا ہوں. صرف ایک ہی دروازہ ہے کہ جہاں جاؤ گے جانتا ہوں کے علاوہ کچھ اور نہیں سنو گے. جانتا ہوں کے علاوہ کچھ اور نہیں سنو گے. اور مولا علی کے اس جملے کی صداقت کے لیے دلیل مسجد کوفہ کا ممبر ہے کہ جس ممبر پہ بیٹھ کے مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے. جو پوچھنا ہو پوچھو. جو پوچھنا ہو پوچھو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے، پوچھو. اچھا یہ روایت آپ کو بڑی اچھی لگی ہے نا؟ ایک روایت اور ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے. مولا علی جس طرح سے یہ فرمایا کرتے تھے ایسے ہی مولا علی کا ایک اور جملہ ہے. مولا علی مسجد کوفہ میں آیا کرتے تھے، منبر پہ سوار ہوتے تھے، وَأَوْمَعَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے. بعض روایتوں میں سینے کو کوٹتے تھے.
فرماتے تھے انہا ہنا لعلما جمع، علی کے اس کلیجے میں بہت علم ہے، بہت علم ہے، لیکن افسوس اسے لینے والا کوئی نہیں۔ بہت علم ہے علی کے کلیجے میں، بہت علم ہے علی کے سینے، کوئی لینے والا نہیں، بہت علم ہے۔ کہتے معاشرے کی پستی کے لیے بس یہی کافی، وہ معاشرہ ذلیل ہے، پست ہے کہ جہاں بتانے والوں کی تعداد زیادہ ہو، پوچھنے والوں کی تعداد کم، وہ معاشرہ پست۔ مولا نے فرمایا مجھ سے پوچھو، خود سے پوچھو۔ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی جب کسی کے پاس کچھ پوچھنے جاؤ تو وہ دروازے بند کر کے بھاگ جاتے ہیں، چکر میں نہ پھنس جائیں، چکر میں نہ پھنس جائیں، چکر میں نہ پھنس جائیں، چکر میں نہ پھنس جائیں۔ لیکن یہ واحد علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے، روایتوں میں موجود ہے، مسجد کوفہ کی دیوار کے پاس دوپہر سخت گرمیوں میں، جسے ہم کہتے ہیں مئی جون کی سخت گرمیاں، کہتے ہیں سخت گرمیوں والے دنوں میں مسجد کوفہ کی دیوار پہ علی ٹیک لگا کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے کہ شاید علی کے پاس کوئی پوچھنے والا آئے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے، یہ علمیت ہے علی ابن ابی طالب۔ دنیا کس مولا سے، کس امیر سے غافل ہے۔ قرآن حجت نہیں ہو سکتی بغیر اہل بیت، بغیر اہل بیت کے قرآن حجت نہیں۔ دنیا کے یہ بے وقوف اور پست لوگ ہیں جو جناب والا علی ابن ابی طالب کے سامنے قرآن کو اہمیت دے دی۔ قرآن محترم ہے، میں خود حافظ قرآن میں محترم ہے ساری چیزیں، لیکن امامت کے مقابلے میں جس نے قرآن کو کھڑا کیا یا تقدس کو کھڑا کیا، اس کا شمار کس میں ہوا؟ نہروان میں۔ جنگ نہروان کس سے ہوئی تھی؟ بعض اوقات ہوتا ہے، ہم بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں، ارے مولانا صاحب کتنے خوبصورت ہیں، اخلاق کتنا اچھا ہے، داڑھی بیچارے کی کتنی خوبصورت ہے، آنکھیں کتنی نورانی ہیں، ہم مسکراتے ہیں تو پھول جڑتے ہیں، آقا جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت میں پرواز کر رہے ہیں، آقا کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تقدس علی کے چاہنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ انسان کو پہچاننے کا طریقہ اچھا چہرہ، اچھی داڑھی، اچھی آنکھیں، اچھی گفتار، اچھی رفتار، اچھا اخلاق نہیں، بلکہ اچھا عقیدہ ہے۔ اچھا عقیدہ، اچھا عقیدہ، اچھا عقیدہ، اچھا عقیدہ۔ لوگوں نے عقیدوں کی طرف دیکھنا کم کر دیا ہے، اعمال کی طرف دیکھنا زیادہ کر دیا ہے۔ عقیدوں کی طرف نظر کم۔ جناب کمیل، جب انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں گے تو جناب کمیل کا زیارت نامہ پڑھیں گے، جناب کمیل بن زیاد، یہ تو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ایک لقب ہے صاحب و اسرار امیر المومنین۔ جناب کمیل کو کہا جاتا ہے علی کا رازدان۔ علی کا رازدان جناب کمیل کیسے؟ کہتے راتوں میں امیر المومنین علی کا ہاتھ اس طرح سے پکڑتے تھے، کوفہ سے وادی السلام تک پیدل آتے تھے، راستے میں انہیں راز سکھایا کرتے تھے، چیزیں بتایا کرتے تھے کہ ایک دن کمیل کا ہاتھ پکڑا کہ چلو بھائی چلتے ہیں سیر پہ۔ انتہائی کوفہ پہ پہنچے، کیونکہ جناب کمیل خود حافظ قرآن تھے، بہترین قاری قرآن تھے، بہترین لہن سے قرآن پڑھنے والے تھے۔ جناب کمیل نے کوفے کی انتہا پر ایک گھر سے قرآن کی آواز سنی۔ اب جیسے ہی قرآن کی آواز سنی، جناب کمیل ٹھہر گئے کہ یا علی ابن ابی طالب یا امیر المومنین، کتنی بہترین آواز ہے، کتنی بہترین آواز ہے۔ مولا نے فرمایا چلو کہ مولا یہ جنتی ہے، کہ مولا اتنی بہترین آواز، یہ جنتی ہے۔ مولا نے فوراً کمیل کا ہاتھ چھوڑا کہ کمیل تمہیں ہو کیا گیا؟ علی کے ساتھ رہتے ہو، قاعدے و قانون نہیں جانتے، علی کے ساتھ رہتے ہو، قاعدے و قانون نہیں جانتے۔ مولا کیا ہو گیا؟ کہ جنتی کو پہچاننے کا یہ طریقہ کب سے ہو گیا؟ یہ طریقہ کب سے ہو گیا؟ بھائی یہ طریقہ اگر آپ لاگو کریں گے، یہ طریقہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو پھر ہم سے زیادہ کہیں اور آپ کو جنتی نظر آئیں گے، پھر آپ کو حج پہ سارے جنتی نظر آئیں گے، پھر آپ کو رمضان کی تراویحوں میں سارے جنتی نظر آئیں گے،
سارے جنتی نظر آئیں گے۔ مولا نے فرمایا یہ قاعدہ تم نے کہاں سے سیکھا کہ جنتی کو پہچاننے کا یہ طریقہ نہیں؟ مولا پھر طریقہ کیا ہے کہ اس کے دل میں جھانکو، اس کا عقیدہ پتا کرو۔ ارے علی کا نام لو، اگر محبت کرتا ہے تو جنتی، نفرت کرتا ہے تو دوزخی۔ علی کا نام لو۔ اچھا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا، مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ مولا نے وہاں پہ جو کچھ بات چیت ہوئی وہ ختم ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد جنگ نہروان آئی۔ جنگ نہروان میں مولا نے پہلے ہی فرمایا تھا، یاد رکھنا ہمارے 8 بھی نہیں مریں گے اور تم ان کے 8 بھی نہیں بچیں گے، پہلے سے بتا دیا۔ جنگ نہروان کن لوگوں کے ساتھ ہوئی؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کی پیشانی پہ اتنے بڑے بڑے سجدوں کے دھبے تھے۔ دھبے کہنا، دھبے، داغ نہیں، دھبے، اتنے بڑے بڑے دھبے تھے۔ جنگ نہروان ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جن میں اکثریت حفظ قرآن کا دعویٰ کر رہے تھے، اکثریت قرآن کے تحفظ کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو قرآن کی حفاظت کے لیے علی سے جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ نہروان ان لوگوں سے ہوئی۔ جنگ نہروان سے پہلے مولا نے فرمایا کمیل آؤ، تم سے کام ہے، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ ہمارے 8 نہیں مریں گے، ان کے 8 بھی بچیں گے نہیں۔ جنگ نہروان شروع ہوئی، جنگ ختم ہوئی۔ کہتے ہیں علی کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، تلوار سے خون، ذوالفقار سے خون ٹپک رہا ہے۔ اسی خونی ہاتھوں سے کمیل کو بلایا، اسی طرح جس طرح کوفے سے وادی السلام جاتے وقت ہاتھ پکڑتے تھے، ویسے ہی کمیل کے ہاتھ کو پکڑا اور تلوار لہراتے ہوئے چلنے لگے۔ ایک ایک سر پہ تلوار رکھی۔ اب جیسے ہی ایک سر پہ تلوار رکھی، کمیل کی طرف دیکھا کہ کمیل کیا تم اسے جانتے ہو؟ اب جو کمیل کی نظر پڑی، کمیل اچانک کھڑے ہو گئے کہ یا علی ابن ابی طالب، یہ تو وہی ہے جو راتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو راتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یہ قرآن تو پڑھتا تھا، الفاظ تو رٹتا تھا، لیکن معنی سے دشمنی رکھتا تھا۔ یہ قرآن کا قاری تھا لیکن معنی سے دشمنی رکھتا تھا۔ اسے نہیں پتا علی ابن ابی طالب روح قرآن ہیں، علی کو چھوڑو گے تو یہی قرآن ایک ایک لفظ تم پہ لعنت بن کے لگتا رہے گا۔ جس نے علی کے بغیر قرآن کے دامن کو تھاما، جس نے علی کو چھوڑا، قرآن کو پکڑا اور قرآن کی تلاوت کی، خدا کی قسم جتنے لفظ وہ پڑھتا جائے گا اتنے ہی لفظ اسی پہ لعنت کرتے جائیں گے۔ علی کے بغیر جس نے قرآن کو تھام لیا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ جنگ صفین میں کس چیز کے دھوکے میں لوگ آئے تھے؟ قرآن کے دھوکے میں آئے تھے۔ اور جنگ صفین والا جملہ اپنے گھروں کے دروازوں پہ سونے کے پانی سے لکھوا لو، کبھی تمہاری امامت خطرے میں نہیں جائے گی۔ آج بعض لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں قبلہ امامت سے زیادہ اور بہت ساری ٹاپکس پہ بولنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی فی الحال جو خامی ہے وہ امامت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ دعویٰ ہے، خدا کی قسم اہل بیت اطہار نے مکرر اور بار بار جگہ جگہ فرمایا، جس نے امامت کو سمجھ لیا، امامت خود آپ کے اعمال کو سوار دے گی، امامت آپ کے عمل کو سوارے گی۔ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آ رہا ہے کہ جس کا عمل سورا ہوا نہیں ہے اور وہ امامت کے دعوے کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ اس نے امامت کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اطاعت محض کی ہے۔ امامت کو سمجھو، اور امامت کو خود ہم اپنے اور غیروں سے نہیں، خود اہل بیت اطہار سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ جنگ صفین میں معاویہ نے قرآن بلند کر دیا، لوگ قرآن کے دھوکے میں آ گئے۔ علی فرمانے جاؤ لڑو، جنگ کرو، مارو۔ علی جان سامنے قرآن ہے، مولا فرمانے تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، تم لڑو، دھوکہ ہے۔ علی نہیں، قرآن ہے، ہم نہیں لڑیں گے۔ جب مالک اشتر نے ضد کی تو کیا ہوا؟ لشکر میں بغاوت شروع ہوئی کہ مالک کو مار دو، مالک کو مار دو۔ سامنے کھڑے ہو کہ مالک ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ مولا چپ چاپ کھڑے۔ ایک جملہ فرمایا مولا نے، اور یہی وہ جملہ ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازوں پہ سونے کے پانی سے لکھوا دو۔ مولا نے فرمایا کہ تم کیا قرآن 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 لگائے ہوئے ہو؟
تمہیں پتہ ہے جس چیز کی طرف تم بھاگ رہے ہو وہ محض ایک کاغذ ہے، کاغذ. قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے، قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے، قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے، قیم القرآن ادھر کھڑا ہے، محافظ قرآن ادھر کھڑا ہے. ہم محافظ قرآن، ہم محافظ قرآن، ہم ہیں تو قرآن تمہیں سمجھ میں آئے گا، ہم ہیں تو قرآن محفوظ رہے گا. ہم محافظ قرآن ہیں، ہم قیم القرآن ہیں. اہل بیت اطہار کو چھوڑ کے کسی چیز کی طرف جائیں گے وہی چیز تم پہ لعنت بھیجے گی. علی کی محبت، اہل بیت کی امامت کے اقرار کے بغیر جو نمازیں آپ ادا کریں گے وہی نمازیں آپ کے اوپر مسلسل لعنتیں بھیجتی رہیں. امامت کو سمجھیں، اور امامت کو اگر ہم نے بخوبی اور بہترین انداز میں سمجھا ہوتا تو آج ہم اور آپ اتنے اختلافات کے شکار نہ ہوتے. بس میں آخری منزلوں پر ہوں. کل ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا لیکن مومنین کے دلوں کا احترام کیا، مومنین کے جذبات کا احترام کیا، اسی وجہ سے کل وہ پیغام میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نہیں دیا. لیکن آج کیونکہ جن سے مجھے بات کرنی تھی، جنہیں مجھے بتانا تھا انہیں میں بتا چکا ہوں، اور بھی سارے لوگوں سے باتیں کر چکا ہوں، تو آج مجھے حق ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں شاید آپ لوگوں کے ذریعے یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچ جائے. اختلافات کی جو بھی وجہ رہی، امامت کو نہ سمجھنا. کربلا کیوں واقع ہوئی؟ امامت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ امام حسین کو مارنے آئے. مولا علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ لوگوں نے علی کی امامت و ولایت کو نہیں سمجھا. امام حسن کو تک و تنہا کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ لوگوں نے امام حسن کی امامت کو نہیں سمجھا. امام حسن نے جب معاویہ کے ساتھ صلح کی تو رسول اللہ کا ایک بہت بڑا صحابی جسے آج ہم بھی حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اچھے لیکن خیر ان کی غلطی تھی، معاویہ کے ساتھ صلح کی. یہ صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے السلام علیک یا مضل المؤمنین، سلام ہو اس پر معاذ اللہ خاتم بدہ، سلام ہو اس پر کہ جس نے مومنین کو رسوا و ذلیل کر دیا. صحابی سلام کسے کر رہا ہے؟ امام حسن کو. کیوں؟ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. امام نے فرمایا امام تو ہے یا میں؟ اگر تم مجھے امام مانتا ہے تو کیا تو نے امامت کا پہلا چیپٹر نہیں پڑھا ہے؟ امامت کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ عصمت. عصمت یعنی امام ہر عیب، ہر گناہ، ہر رجس سے دور، امام معصوم. اہل بیت اطہار نے جس طرح سے جو چیز بتائی اس طرح سے انجام دینا ہم سب کا فرض. اہل بیت اطہار نے ہمیں کربلا سنائی، ہمیں کربلا سنائی. آپ لوگ اپنے ذہنوں میں فی الحال ایک وی آر والی شے جو چاروں طرف گھوم رہی ہے اور چاروں طرف جا رہی ہے. سب سے پہلے میں وہ جوان جو ان کاموں میں شرکت فرما رہے ہیں یقیناً ان کی نیت اچھی ہے، ان کی نیت اچھی ہے اور وہ ایک خدمت کی غرض سے انجام دے رہے ہیں اور ان کی نیت ہے لوجہ اللہ. میں ان کی نیت کی قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے. لیکن ہمارے یہاں عزاداریوں کے کچھ اصول ہیں، عزاداریوں کے کچھ طریقے ہیں. ہمیں اس طرح کی عزاداری کرنی چاہیے اور عزاداری پہنچانی چاہیے جس طرح عزاداری آپ کو آپ کے اجداد نے بطور امانت آپ کے حوالے کی. اب آپ کا فرض یہ ہے کہ جس طرح آپ کے بزرگوں نے آپ کو بطور امانت عزاداری سونپی، آپ اسی طرح بغیر خیانت کیے ہوئے ہم تک سونپیں. یہ آپ کا فریضہ ہے. ہر جگہ کا ایک فرہنگ ہے. ایرانی ایک کلچر ہے، عراقی ایک کلچر ہے. وی آر کے حوالے سے ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب سے جب میں نے کہا تو انہوں نے ایک لیٹر دکھایا کہ ہے کہ فلاں صاحب کی اجازت ہے، علماء کی اجازت ہے، مراجع کرام کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، جائز ہونا اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے. 4 شادیاں کرنا کیا ہے؟ حکم ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے. مطلب آپ سارے کے سارے کریں گے؟ شرطیں، سخت شرطیں. مثال کے طور پہ سستانی صاحب کا فتویٰ ہے مولانا یا خطیب یا شاعر مجلس پڑھنے کا، نوحے پڑھنے کا جو ہدیہ ہے وہ طے کر سکتا ہے.
مسئلہ ہے، طے کر سکتا ہے، لیکن کیا کوئی طے کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ جائز ہونا اور ہوتا ہے، جائز ہونا اور ہوتا ہے، عملی میدان میں لانا اور ہوتا ہے۔ اگرچہ جائز ہے لیکن ہم ایک بہت عظیم نعمت سے دور ہو جائیں گے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ رضائے فاطمہ۔ ہم اس نعمت سے دور ہو جائیں گے۔ وہ جو آج کل ماشاءاللہ سے وی آر کے ذریعے سے کربلا دکھا رہے ہیں، میری ان سے بس اتنی گزارش ہے، اور اس بات پہ غور کریں، اس نقطے پہ غور کریں، شیعت کا امتیاز یہ ہے، شیعت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو سن کے مانا اور منوایا کا امتیاز ہے۔ کربلا کو سن کے مانا اور منوایا، اور یہ کربلا کا امتیاز ہے کہ دنیا کے ہر مذہب، ہر ملت نے کربلا کو سن کے امام حسین سے محبت کرنا شروع کی، کربلا سے محبت کرنا شروع کی، اور اس کی دلیل 40 پہ کروڑوں کا پہنچنا، یہ اس کی دلیل ہے۔ ہر مذہب کا انسان امام حسین کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، یہ اس محبت کی دلیل ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ہندو کربلا سن کے مان رہا ہے، عیسائی کربلا سن کے مان رہا ہے، سنی کربلا سن کے مان رہا ہے، یہودی کربلا سن کے مان رہا ہے، جیوز کربلا سن کے مان رہا ہے، شیعوں کو یہ نوبت آن پڑی کہ وہ کربلا دیکھ کے گریہ کریں۔ یہ نوبت آن پڑی کہ اب ہم ایک وی آر کی شکل میں کربلا کو دیکھیں اور پھر روئیں۔ خدا کی قسم، کیا دکھاؤ گے تم؟ کیا دکھاؤ گے اس میں؟ کیا دکھاؤ گے؟ کیا تم کربلا کی منظر کشی کر پاؤ گے؟ کیا وہ منظر کشی کر پاؤ گے جب زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا؟ کیا کر پاؤ گے؟ کیا کر پاؤ گے؟ اگر آپ رونے کی بات کریں، رونے کی بات کریں، تو یہ شیعت کا کمال ہے، مصائب امام حسین کا کمال ہے کہ آج بھی، ایسا نہیں کہ اکا دکا جگہ، آج بھی جہاں بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں دسیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں صرف یہ سن کے کہ زینب دربار میں گئی۔ یہ شیعت کا امتیاز ہے، یہ شیعت کا امتیاز ہے۔ ہم نے امام حسین کو دیکھ کے نہیں مانا، سن کے مانا ہے۔ میں نے کل ایک لفظ کہا تھا، کربلا کی منظر کشی اتنی سخت ہے کہ اہل بیت اطہار نے الفاظ کے ذریعے جو کچھ بیان کیا وہ کم ہے، جو کچھ بیان کیا وہ کم ہے۔ آپ اس منظر کشی کو کسی وی آر کی شکل میں، اس کے نقصان ہیں، خدا را اس بات کو سمجھیں، اس کے نقصان ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایران و عراق میں آج کل یا اس دوران جو ایسی ہی چیزیں شروعات میں آئیں، کسی نے ایکشن نہیں لیا، آج اس کے نقصانات تشیع کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ نجف کربلا جب آپ جائیں گے تو ہر انسان کے ہاتھ میں امام حسین کا فوٹو ہوتا ہے، مولا عباس کا فوٹو ہوتا ہے، گھر گھر میں مولا عباس کے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ سستانی صاحب کا فتویٰ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے تصویریں بنانا اہل بیت اطہار کی، حرام ہے۔ لیکن ہر دکان پہ آپ کو امام حسین کی تصویر ملے گی۔ وہ جو کربلا نجف جا چکے ہیں اور وہ جو کل پرسوں یا آج کربلا سے پہنچے، ان سے پوچھئے جا کے، اگر یہ اسی وقت روک دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اگر آج آپ مومنین ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کریں گے، نہیں روکیں گے، تو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل کو ایسی نوبت آ جائے گی کہ کہیں پورا ایک ہال سجایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مجلسیں چھوڑ دو اور آؤ وی آر پہ کربلا کا منظر دیکھو۔ وہ نوبت آئے گی اگر اس چیز کو کھلا چھوڑ دیا تو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی نیت غلط نہیں ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، اچھی نیت ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو ثواب دے، لیکن یہ طریقہ تبلیغ شعائر حسینی غلط۔ بچوں کے ذہن میں وہ جو تصویر آپ بنائیں گے وہی تصویر بچوں کے ذہن میں بن جائے گی، بچوں کے ذہن میں وہ تصویر بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے تو چاروں طرف سے مولا کو گھیرا گیا تھا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے۔ وی آر میں ہم کیا دیکھیں گے؟ 4-5 لوگ نیزہ لیے کھڑے ہیں۔ جہاں ہم نے ہزاروں سنا تھا وہاں 4-5 لوگ نیزہ لیے کھڑے، وہ مار رہے ہیں۔ جہاں ایک شور و غل تھا وہاں سناٹا، صرف ایک پیچھے نوحہ، ایک مداحی لگی ہوئی ہے کہ جس پہ آپ رو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ
وی آر پہ کربلا دیکھ کے رونے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا کربلا کو سن کے اور تصور کر کے رونے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ بہت سارے لوگ روتے بھی نہیں، کربلا دیکھ رہے نہیں رو رہے ہیں، لیکن یہ اعجاز ہے، مصیبت امام حسین کا۔ ہمیں دکھانا نہیں پڑتا ہے، ہمیں صرف تصور دلانا پڑتا ہے، کربلا کا احساس کافی ہے، تصور کافی ہے۔ امام نے فرمایا یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے، دنیا میں زندگی میں جب بھی کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے جد حسین پہ رونے لگو، میرے جد پہ رو۔ شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں پتا میرے جد حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا مار دیا۔ کیا کوئی فلم، کیا کوئی مووی یہ تصور دلا سکتی ہے کہ امام حسین نے آخری لمحات اپنی بچی کو کس طرح ودا کیا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ خدا کی قسم کربلا جنہوں نے دیکھی انہوں نے 40 برس خون بہایا، کربلا جنہوں نے دیکھی ان کے زیارت ناہیہ میں جملے دیکھیں، دعائے ندبہ میں جملے دیکھیں، لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ یا ابا عبداللہ میں آپ پر روز و شب روتا ہوں، جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو آنسوؤں کے بدلے خون رونے لگتا ہوں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ وہ ہے۔ آپ نے سنا اکبر کو مارا گیا، آپ نے سنا اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، آپ نے سنا عباس کے بازو قلم ہوئے، آپ نے سنا اصغر کے گلے پہ تیر لگا۔ ارے اب سوال نہ کرنا کہ سجاد روتے کیوں ہے، ارے آپ نے سنا تو یہ حال، اب ذرا تصور کرو جس نے کربلا میں اپنے باپ کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا۔ اللہ آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کیا کوئی امام حسین کی رخصتی بیان کر سکتا ہے؟ حسین خیموں کے پاس ہے، زینب تم پہ سلام، ام کلثوم تم پہ سلام، اے رباب تم پہ سلام۔ حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، زینب کبریٰ نے گھوڑے پہ سوار کیا، روایت کے الفاظ ہیں مولا نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، اے ذوالجناح اے اسپِ با وفا تو بڑھ کیوں نہیں رہا، یہ حسین کی آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا، اے اسپِ با وفا بس ایک بار حسین کو مقتل پہنچا دے، دوبارہ حسین آئے گا بھی نہیں۔ اب یہ بے زبان بولے تو کیا بولے، بس سر کو ایک مرتبہ زمین کی طرف جھکایا۔ اب جو حسین کی نظر پڑی کیا دیکھا، ارے سینے پہ سونے والی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میں کس کے کلیجے پہ سوؤں گی، اے میرے بابا کے ذوالجناح جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین ذوالجناح سے زمین پہ آئے، روایت کے جملے ہیں حسین نے اپنی ننھی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، بچی کی طرف دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، فرماتے آجا میری بچی، آخری بار اپنے بابا کے کلیجے پہ سو لے۔ کلیجے پہ لیٹنا تھا، سر کو اٹھایا، بابا سب کے حصے میں قربانیاں ہیں، اکبر کے حصے میں قربانی، اصغر کے حصے میں قربانی، بابا میرے حصے میں کیا ہے؟ خاک کربلا اٹھائی، بچی کے سر پہ ڈالی، اے میری بچی تیرے حق میں یتیمی ہوگی، شمر کے تماچے ہوں گے، سر پہ تازیانے ہوں گے،
کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، قید ہوگی، زندان شام کا اندھیرا ہوگا۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. يا رب الحسين بحق الحسين اشفع صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب زينب بحق زينب اشفع صدر زينب بظهور الحجة. پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت امامت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو فہم امامت و ولایت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو معرفت عزا و سید الشہداء و کربلا عطا فرما. پروردگار ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں بحق اہل بیت اطہار ان تمام مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہم نے جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہوں انہیں شفاء کلی و عاجل عطا فرما. پروردگار جو جوان بے روزگار ہوں انہیں روزی عطا فرما. پروردگار ہم سب کی حلال کمائی میں برکت عطا فرما. پروردگار ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.